أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ یتامہ کے حکام چل رہے تھے، ان میں سے ایک اہم حکم یہ بیان کیا ہے۔ پہلے تو مال کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ ہے کہ یتیم بچیاں پال لیتے تھے اور پھر ان میں اگر حسن و جمال دیکھتے اور ان کے ساتھ ان کا مال بھی ہوتا تو ان سے نکاح کر لیتے، وہ ولی کر لیتے یا اپنے بال بچوں کا کرا دیتے، اپنے بچوں وغیرہ کا، اور اس طریقے پر وہ ان کا مہر بھی خاص نہیں رکھتے تھے اور ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ جو یتیم بچی ہے یہ اگر کہیں اور اس کا نکاح کریں گے تو اس کا مال بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ مثلا بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، وراثت میں جو مال ملا ہوا ہے وہ مال دوسرے لے جائیں گے۔ گاؤں دیہات میں تو آج کل بھی ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، بہنوں کی شادی نہیں ہونے دیتے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے کہ اس کے حصے میں جو وراثت آئے گی تو کو دوسرا لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ اگر تم ان کے حقوق سے ادا نہیں کر سکتے یا تمہیں رغبت نہیں ہے، صرف مال کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو تو چھوڑ دو اور آزاد عورتوں سے شادی کر لو۔ آزاد نہیں تو کسی لونڈی سے شادی کر لو، لیکن یہ ظلم نہ کرو، یتیموں پر یہ ظلم نہ کرو، بلکہ ان کو آزاد رکھو کہ یہ جہاں چاہیں اپنا نکاح کریں۔ اور جو مال ہے، مال کی پہلی اللہ تعالی نے تاکید فرما دی کہ یتیموں کے مال کو مت کھاؤ اور اس کو ختم مت کرو۔ جیسے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، یعنی اس کے نکاح کے حقوق میں یتیم بچیوں کے تم انصاف نہیں کر سکتے، فنکحوا، پھر نکاح کر لو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے۔ طاب لکم، طابہ کا معنی جائز بھی ہے، جو تمہارے لیے جائز ہوں اور تمہیں اچھی لگیں، من النساء، عورتوں میں، یعنی اور آزاد عورتوں، دوسری عورتیں ہیں ان میں سے کہیں نکاح کر لو۔ فنکحوا، نکاح کر لو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگیں اور تمہارے لیے وہ جائز بھی ہوں، من النساء، عورتیں، مثلا دو دو، و ثلاثہ تین تین، رباع چار چار، دو دو تین تین چار چار، چار تک تم نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم ان دو یا تین یا چار میں عدل نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری ملکیت کی جو لونڈی ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے، یعنی لونڈی ہے بس وہ رکھی ہوئی ہے، ما ملکت ایمانکم، اس سے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بیوی کی طرح ہوتی ہے، خدمت گزار بھی ہوتی ہے، اور ما ملکت، یا جس کے مالک و ایمانکم، تمہارے ہاتھ، ذالک ادنا، یہ قریب اس بات کے اللہ تعولو کہ تم جھک نہ پڑو، تعولو یعنی کسی ایک پر لے ایک طرف نہ جھک پڑو، یعنی یہ یا تو تم ایک بیوی رکھ لو تو اس کے اندر ظلم کا اور بے انصافی کا جو عنصر کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس میں بھی نہیں کرتے، ایک میں بھی بہت ظلم و ستم اور نالائقیاں کرتے ہیں، لیکن بنسبت دو یا بنسبت تین اور چار کے اس میں جو نا بے انصافی کا پہلو کم ہو جائے گا۔ ایک ہوگا اس ایک ہی کو اس کا نال نفقہ یا جو کچھ دینا ہے یا اس کے رہنا ہے، یا وہ معاملہ لگتا ہے ایمانوں کو، یا لونڈی ہوگی، لونڈی کے حقوق اس سے بھی کم ہے تو اس سے بھی کم حقوق ہوں گے اس کے۔ تو تمہیں جو نا یہ میلان اللہ تعولو کہ تم کسی طرف جھک نہیں پڑو گے، مائل نہیں ہوگے، بے انصافی نہیں کرو گے، اس سے تم بچ جاؤ گے یہ ایسا کام کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یعنی یتیم بچیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا تھا، عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، جو اس کو ختم کیا ہے، اور پھر دو دو تین تین چار چار نکاح تک اجازت دے دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چار یعنی چار تک کی جو عدد ہے
اپنے قول اور عمل سے بھی اس کو آپ نے قول سے آپ نے ثابت کر دیا کہ جن صحابہ کرام کی زیادہ بیویاں تھیں آپ نے ان کو فرمایا کہ تم جو زائد ہیں ان 4 سے جو زائد ہیں ان کو طلاق دے دو. چنانچہ غیلان کے بارے میں آتا ہے ان کی 8 بیویاں تھیں آپ نے فرمایا 4 رکھ لو. اس طرح اور صحابی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ 5 تھی فرمایا 4 رکھ لو. تو مثنا و ثلاثہ و رباع تو 4 تک اجازت ہے, 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے, 4 تک اجازت ہے. باقی یہ تعدد ازواج کے ایک سے زیادہ بیویاں ہونا تو یہ دوسرے پہلے بھی منع نہیں تھا, کسی بھی اس میں منع نہیں ہے. اسلام نے ایک بڑا متوسط یعنی ایک جو ہے نا وہ معاملہ رکھا ہے. اس لیے بنی اسرائیل کے اندر بھی تعدد ازواج تھی. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 2 بیویاں تھیں, حضرت اسحاق علیہ السلام کی اسی طرح متعدد ازواج تھیں. اس طرح سلیمان علیہ السلام اور حضرت ان کے والد جو حضرت داؤد علیہ السلام, تو تعدد ازواج کی اجازت ساری امتوں میں تھی, لیکن یہاں پر 4 کو یعنی کر دیا 4 مثنا و ثلاثہ و رباع. اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں کہ بس 4 تک اس کو محدود رکھا ہے, لیکن اس کو بھی مشروط کیا ہے. یعنی یہ ترغیب نہیں دی کہ 4 کرو 2 3 بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کی اجازت دی ہے, یہ اجازت ہے, لیکن آگے شرط لگا دی کہ اس میں بھی عدل چاہیے. اگر تم میں عدل نہ کر سکو فواحدہ تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اور ہمارے مرشد شاہ حکیم صاحب فرماتے تھے عدل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, مال وافر ہو, صحت وافر. ان 2 چیزوں کا وافر ہونا ضروری ہے. اگر انسان کی جو ہے اگر صحت اچھی ہو اور اس طریقے پر مال وافر اس کے پاس. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کو مولوی صاحب نے لکھا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فرمایا کہ کتنے مکان؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس 2 مکان. اور میں 3 بناؤ. ان کا 3 کیوں؟ کہا کہ جب دونوں تمہیں گھر سے نکال دیں گی تو تیسرے میں تو ساتھ چھپانے کی جگہ ہو تمہارے پاس. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ 2 نکاح فرمائے تھے. یعنی ایک ان کی بھابھی تھی, چھوٹے بھائی فوت ہو گئے تھے تو وہ بھی انہوں نے پھر سب نے کہا کہ آپ اس کو گھر میں رکھ لیں. تو پھر ترازو لگائی ہوئی تھی آپ نے اپنی خانقاہ پر, اور اس ترازو میں جو چیز بھی ہدیہ آتی تو اس میں تلا کرتی تھی. مٹھائی آئی, فروٹ آیا, سبزی آئی, وہ تل کر دونوں گھروں میں جاتی تھی. تو ایک بار ایک آدمی 2 تربوز لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ لایا ہوں. تو فرمایا ترازو میں رکھو. انہوں نے کہا میں تول کے لایا ہوں. تو فرمایا میٹھے بھی برابر ہے دونوں. انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں کہا کہ اچھا آدھا ادھر سے کاٹو آدھا ادھر سے کاٹو. اور اس طریقے پر انہوں نے جو نا آدھا اس کا تولا دونوں طرف برابر کر کے بھجوا دیا. تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کو اتنی مشکل سر لینے کی ضرورت کیا تھی اتنی مشکل؟ تو حضرت نے ہنس کے فرمایا میں نے اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگ ہمت نہ کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مثنیٰ و ثلاثہ و رباع, 3 2 3 4. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. چنانچہ آپ کی 11 آپ نے شادیاں فرمائی, نکاح فرمائے, ان میں 9 جو ہے نا وہ آپ کی ہمیشہ خدمت میں رہیں, 9 ازواج مطہرات میں خدمت میں رہیں. لیکن وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو یہ 9 جو آپ نے رکھی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ضرورت کے اعتبار سے, اس لیے ورنہ جو عنفوان شباب کا زمانہ تھا پیغمبر سلام کا 25 سال کی عمر میں, تو ایک آپ نے 40 سالہ خاتون اور وہ بھی جو 2 شوہر جن کے پہلے تھے اس سے آپ نے شادی فرمائی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ ام المومنین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر تقریباً 54 سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہے. پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ, وہ بھی بیوہ تھی. پھر حضرت سودا کے ساتھ مدینہ شریف میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد جا کر بالکل آخری دور میں یعنی 6 صدی ہجری میں 6 7 8 میں آپ نے باقی نکاح فرمائے. تو وہاں ضرورت کے لیے, کیونکہ پیغمبر اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ جو دین لے کر آتا ہے اس کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے, ایک حصہ تو جو گھر سے ہوتا ہے. اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
یہ متعدد نکاح فرمایا اور ہر گھر میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس ہماری جو نا اماں نے اس واقعے کو بیان کیا. اس لیے ایک ایک ام المومنین سے کتنی روایت ہے. خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 2200 روایتیں، 2200 کے قریب روایتیں آتی. اس طرح ساری ازواج مطہرات واقعات، اور اس سے اسلام اور دین کے اندر ایک بہت بڑا علمی حصہ شامل ہو گیا ازواج مطہرات کے ذریعے. اگر وہ نہ ہوتا تو مکہ شریف میں پیغمبر سلام نے ایک ہی شادی رہی آپ کی اور اتنی طویل عمر تک. اس کے بعد جا کر مدینہ شریف میں تعدد ازواج، کیونکہ قوم قبائل میں رشتہ داریاں میں تعلقات، اس سے اسلام کے پھیلنے میں اور اسلام کو پھیلانے میں اور لوگ تک آنے جانے میں بڑے عجیب و غریب اس کے اثرات تھے. آپ یہ واقعہ دیکھ لیں کہ ابو سفیان جو تھے وہ آپ بتائیں ایک ہی سردار رہ گئے تھے، باقی سب بدر میں مارے گئے تھے، اور وہ ساری جنگوں کے وہی سردار بن کر آتے تھے. احد میں وہ آئے، خندق میں وہ آئے، سارے جنگوں میں. اب ان کی بیٹی ام حبیبہ ہے جو حبشہ مسلمان ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی، اور وہاں ان کے شوہر فوت ہو گئے تو پیغمبر سلام نے نجاشی بادشاہ کے ذریعے ان سے نکاح فرمایا. جب ان سے نکاح کیا تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ ایسے انسان ہے کہ ان کی عزت کو گرایا نہیں جا سکتا. ابھی ہماری ان کی تو رشتہ داری ہو گئی. اب اس کی وجہ سے فوراً یعنی وہ نرمی آ گئی ان کے مزاج اس میں کہ وہ تو ہمارے داماد بن گئے اور میری بیٹی ان کے گھر ہے. اور یہ چیز بعد میں کتنی خیر کا ذریعہ بنی ان کے اسلام میں داخل ہونے کا، اور کتنے خیر کا ذریعہ بنی. تو بہرحال لیکن امت کے لیے 4 جو ہے نا وہ نکاح تک کی اجازت ہے، لیکن عدل کے ساتھ مشروط ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر خوف ہو تمہیں عدل نہ کر سکو گے تو ایک. لیکن یہ عدل ہے ظاہری چیزوں میں، جس طرح شب باشی میں، کھانے پینے میں، دینے لینے میں، رہنے سہنے میں، ان میں. لیکن جو دل کا معاملہ ہے اس کے اندر اگر کسی طرح قلبی رجحان زیادہ ہے تو وہ پیغمبر سلام نے خود اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ میں جو میری ملکیت میں تھا، میرے بس میں، اس میں انصاف کرتا ہوں، اور جو میرے بس میں نہیں ہے تیرے ہاتھ میں ہے اللہ، میں اس میں معذور ہوں. تو قلبی رجحان ہو سکتا ہے کسی بیوی کی زوجہ کی طرف زیادہ ہو. انسان کے اپنی اولاد میں بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، دوست احباب میں بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا بیویوں میں بھی، لیکن ظاہری انصاف ہونا چاہیے. اگر ان کے ساتھ ایک کے ساتھ خیر کی دوسرے خیر کرے، جو ایک کے ساتھ جس طرح کی ظاہری برتاؤ ہے ویسا دوسروں کے ساتھ ظاہری برتاؤ کرے، تو اگر یہ عدل نہ کر سکے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ عدل کے لیے 2 میں سے ایک چیز، دونوں 2 چیزیں ہونی چاہیے، مال وافر اور صحت وافر. اگر ایسا نہیں ہے، اور اس زمانے میں ہے بھی نہیں، اگرچہ بہت ترغیبات دی جاتی، لیکن زمانے میں مالی بھی معاملات، ایک گھر کے معاملات چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے پر صحت کے معاملات ہیں. اللہ تو فواہدہ اور معامل نہیں ذالک ادنا، ذالک سے مراد ایک شادی کرو گے، ایک نکاح کرو گے، یا لونڈی کو رکھو گے، یہ قریب اس بات کے کہ تم جھکو گے نہیں، تم ناانصافی نہیں کرو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. صدق اللہ مولانا العظیم. اب یہاں سے پہلے تو عدل و انصاف کا بیان تھا، اب ایک اور ناانصافی کرتے تھے، وہ مہر کے بارے میں. اللہ اس کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے مہر کے بارے میں انصافی کرتے تھے.
مہر دیتے نہیں تھے، یا دیتے تھے تو جبر سمجھ کر دیتے کہ کوئی ٹیکس ہے، یا عورت کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ اولیاء جو ہوتے تھے اس لڑکی کے والدین وغیرہ جو، وہ مہر خود رکھ لیتے تھے. بہت سی قوموں میں رواج مہر لے اتنا لاکھ دو اور خود رکھ لیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مہر خاصتاً اس خاتون کا اور خاتون خانہ کا حق ہے. اور یہ ایسا قرض ہے کہ اگر آدمی کوئی فوت ہو جائے، اس نے مہر نہ دیا ہو، تو اس کے مال میں سے مہر بھی دیا جائے. اور یہ جبری معافی نہیں ہے کہ جبرن معاف کر لو. اس لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے طبنا، کہ دل کی خوشی سے اور نفس کی خوشی سے اگر تمہیں معاف کرے تو تب تمہارے لے جائے. اور حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا طریقہ لکھا ہے کہ مال اس کے ہاتھ میں دے دو کہ تیرا مال ہے، اب اگر وہ تمہیں واپس کرے یا اس میں سے کچھ واپس کرے تو پھر یہ دلیل ہے کہ وہ خوشی سے دے رہی. یہی حضرت نے وراثت کے بارے میں لکھا ہے. لوگ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے کہ جی لڑکیوں کو وراثت نہیں دے رہے، بہنوں کو دے رہے، کہتے خوشی خوشی میں دے دیا. بھائی تم ان کے ہاتھ میں پہلے دے دو، پھر دیکھتے تمہیں کتنے واپس کرتے. وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو صدقات ہی نہ، صدقہ کہتے ہیں مہر، کیونکہ صدقہ صداقت سے ہے، یعنی کہ سچائی، کہ یہ مہر دینا اور خوشی سے مہر دینا یہ دلیل ہے کہ اس مرد کا سچی قلبی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ. نحلہ خوشی سے، نحلہ خوشی خوشی کوئی چیز دینا. بات النساء صدقات نحلہ، دو عورتوں کو ان کا مال خوشی سے. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ان طبن لكم، اگر وہ خوشی سے تمہیں اس میں سے کچھ، یعنی وہ خوشی خوشی تمہیں معاف کر دیں یا خوشی خوشی چھوڑ دیں. دیکھو یہاں پر حضرت تھانوی رحمہ عجیب بات لکھی کہ نفسن کہا، عقلن نہیں کہا کہ اپنی عقل سے یا قلب سے. اس لیے کہ عقل سے تو انسان کبھی ناگوار چیز کو بھی خوشی خوشی لے لیتا ہے، یا جب کوئی پریشن کراتا ہے تو وہ کو پتہ ہے ناگوار ہے، چیز ہے، پیٹ پھڑے گا یا کچھ ہے، لیکن وہ عقل کی وجہ سے خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے کہ چلو میں بیماری سے جان چھوڑ جائے. لیکن یہ نفسن کہا کہ انسان کا نفس خوش ہو، یعنی بالکل ایسی ہے کہ دل پر بوجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ورنہ وہ یہ سوچ کر کے اب شوہر ناراض ہوگا، اس کو اگر معاف نہیں کروں گے، یہ چلو چھوڑ دو، میں نے معاف کر دیا. یہ نفسن نہیں کہلاتا. فإن طبن لكم عن شيء، اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں نفسن دل کی خوشی سے، فکلوا ہنیئا مریا، تو کھاؤ اس کو رچتا بچتا، ہنیئا مریا، ہنی خوشگوار طریقے سے آپ اس کو کھاؤ، یعنی استعمال کرو، ورتو. کھانا مراد نہیں ہے، مطلب کھانے میں کہ مراد یہ ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہو، وہ پیسے ہے جو بھی چیز ہے وہ چھوڑ دے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب پیچھے بڑی سختی فرمائی یتیموں کے بارے میں، کہ ان کے مال کے اندر جو ہے نا تصرف کرنا، یا ان کے مال کو ضائع کرنا، یا ان کا مال کھانا، اس کی بڑی سختی فرمائی. لیکن یہاں اس کے ساتھ ایک اور نصیحت بھی کی کہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے ہاتھ میں دے دو اور وہ اپنی بے وقوفی سے سارے مال کو ضائع کر دیں. اور میں ایسا نہیں کرنا. جب آپ کا کام ہے کہ ان یتیموں کا زماؤ، کہ اس میں اپنے مال کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں، سودا سلف کراؤ، چھوٹا موٹا کاروبار کراؤ، ادھر ادھر کام میں لگاؤ، پھر دیکھو کہ ان کے اندر اس مال کو سنبھالنے کی اور اس کی سنبھالنے کی صلاحیت، اس کی اہمیت ہے کہ یہ مال ہے جس پر زندگی قائم ہے، جس پر معیشت انسان کی قائم ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انتظار کرو. اس لیے حضرت ابو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے 25 سال عمر لکھی کہ 15 سال جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، ورنہ جب بھی بالغ ہو جائے، ورنہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اب دیکھو کہ اس کو مال ورتنا آ گیا، مال کو استعمال کرنا آتا ہے، اس کی اہمیت ہے، نفع نقصان کو سمجھتا ہے. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر 10 سال 25 سال تک اس کے اندر دیکھو رشد اور ہدایت اور سمجھ پیدا ہو گئی. دوسرے ائمہ نے کہا کہ نہیں، اگر پوری زندگی پیدا ہونا تو پوری زندگی نہ دو. امام صاحب فرماتے نہیں، 25 سال کے بعد ان کے حوالے کر دو، بس اپنی اب جان چھڑاؤ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، نہ دو بے وقوفوں کو اپنا مال. یہاں بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، لیکن ان کا مال ہے، لیکن اپنا مال کا، یعنی اس میں
اپنے بیوی بچے بھی شامل ہیں، اپنی بیویاں بھی شامل ہیں کہ ان کو اگر وہ بے عقل ہیں اور مال سنبھال نہیں سکتی تو ان کو بھی مال نہ دو، اور اپنے بچے ہیں ان کو بھی مال نہ دو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بچے ہیں وہ کاروبار کے چل بھی تم بیٹھ جاؤ، تباہ و برباد کر دیتے ہیں کاروبار کو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہے، ابا کے مال پر بس عیاشی کرنا ان کو آتی، اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیویوں کو بال دے دیتے ہیں، اور بیویاں ناسمجھ بیویاں بھی ہیں، بات تو بہت اچھی ہوتی ہیں جو سنبھال لیتی ہیں اور اس کو جو ہے سنبھال کر رکھتی ہیں شوہر کے مال کو، تو اس سے صفحاء میں سب شامل ہیں، یعنی اصل تو یتیموں کے لیے حکم ہے، لیکن سب اموالکم کا تمہارے مال، یعنی اس میں وہ یتیموں کا مال بھی ہے، تم اپنے مال بھی اس طرح بے وقوفوں کو دو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، جو اللہ تعالی نے تمہارے قیام کا ذریعہ، دنیا میں زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی یہ مال معمولی چیز نہیں، اسی مال پر ہمارا پوری معیشت، پوری زندگی اور پوری نیکیاں سب اس مال پر ہے، اس مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بہت خطرناک بات، لوگ مال ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں روتے رہتے ہیں، بلا وجہ ادھر ادھر اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے بہاول نگر تو ان کو حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب فیض الباری، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ 1 روپیہ کماؤ 4 آنے جمع کیا کرو، چنانچہ ان کی ایسی برکت اس 4 آنے میں ہم سب کی تعلیم اور یہ وہ سب اسی وجہ سے ہوئی، ممکن ہو سکی۔ یہ ہے قیام کا ذریعہ، جعل اللہ کو قیامہ، تمہارا گزران زندگی میں قیام۔ یا حکیم الامتحان بھی رحمۃ اللہ، پیسے کو الٹے ہاتھ سے نہیں لیتے تھے، فرمایا دائیں ہاتھ سے لو، یہ رزق ہے، اسی میں روٹی بھی ہے، اسی میں حج عمرے بھی ہے، اسی میں زکوٰۃ خیرات بھی۔ ورزقوم فیہا، ان کو رزق دو اس میں سے، کھلاؤ پلاؤ، وقسم کپڑے پہناؤ، وقولم قولم معروفا، اور ان کو اچھی بات کو، اگر وہ مانگے ان اچھی بات کو بھی ٹھہر جاؤ، آپ تجربہ حاصل کر لو، پھر ہم آپ کو دے دیں گے، ہم کو آپ کا مال کھانے والے نہیں، اس کو تسلی دو۔ وابتلوا الیتامی، یتیموں کو آزمایا کرو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے، یعنی اس سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ان کو آزمایا کرو، یعنی خرید و فروخت، یہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات ان سے کرایا کرو، جس فیلڈ کے بھی وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھر آنستم منہم رشدن، اگر تم محسوس کرو، پاؤ ان کے اندر رشدن، عقل اور ہوشیاری، آنستم منہم، اگر تم پاؤ ان کے اندر اور دیکھو ان کے اندر رشد و ہدایت اور سمجھداری، فتو اموالہم، تو ان کا مال ان کے حوالے کر، ولا تاکلوا اسرافا وبدارا، نہ کھاؤ اس کو اسرافا اڑا کر، و بدارا، جلدی جلدی کر کے، یکبرو کے وہ بڑے ہو جائیں، یعنی جلدی جلدی مال اڑا دیتے تھے تاکہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے جی تیرے اوپر ہی سارا خرچ ہو گیا، ایسا نہ کرو، اس طرح خرچ نہ کرو کہ وہ سارا مال ان کے بڑے ہونے سے پہلے تم ختم کر دو۔ اسرافن یعنی افراط، اسراف کرنا، زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور بدارن جلدی جلدی خرچ کرنا، ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو جناب وہ دلوا رہے، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی، ضرورت 10 سال بعد پڑے گی، ابھی سے چلو جی، یکبرو، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ایسا نہ کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو تم ان کے نگران ہو، ذمہ دار ہو، تو ان میں جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس متی کے مال میں سے کچھ نہ لے، حساب سے کام لے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو تم میں غنی ہو فلیستعفف، وہ بچتا رہے، اسی میں یہ سارے معاملات ہیں، یہ اس میں اوقاف بھی اسی میں شامل ہے، سارے مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، خانقاہیں ہوں، سب ہیں، اگر وہ بچ سکتے ہیں، اگر اللہ نے ان کو وسائل دیے تو نہ لیں۔ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ایک کتب خانہ بنایا تھا حضرت نے، اور ایک دوا خانہ بنایا تھا، ہم نے خود فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ میں یہ دین کا کام مفت کروں، چنانچہ حضرت ان کے اولاد مدرسے مسجد وغیرہ سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے، وہ اپنی معیشت کے اللہ تعالی نے اسباب بنائے ہوئے اسی سے کرتے، یہ سب شامل ہے، یتیم کے والی بھی شامل ہے۔ من کان غنیا، جو تو غنی فلیستعفف، تو بچتا رہے، من کان فقیرا، ہاں جو فقیر ہو، خود تہی دست ہے وہ جو نگران ہے، فلیاکل بالمعروف، تو معروف طریقے سے کھائے، معروف طریقے سے کھائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اڑا دے اور عیاشیاں کرے۔ اذا دفعتم اموالہم، اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں رشد و ہدایت ہے، سمجھ ہے، اب ان کو مال دیتے ہو گواہ قائم کرو، ایسا نہ کل کو جھگڑا ہو۔ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کو ان کے مال حوالے کرو،
فاشهدوا علیہم، تو اس پر گواہ قائم کرو، گواہ رکھو، تاکہ جھگڑا نہ بھی اتنا تھا اتنا نہیں تھا، تو گواہی قائم کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وکفا باللہ حسیبا، اللہ کافی حساب والے، یعنی اگر بےایمانی کرو گے تو گواہوں کے سامنے بھی بندہ کر لیتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو بغیر گواہوں کے بھی نہیں کرے گا، لہذا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے کافی ہے۔ لہذا آپ کو اللہ کو حساب دے، لہذا اس کو سامنے رکھ کر آپ نے اس مال کو لینا دینا ہے جو یتیموں کا مال ہے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب کرنے کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔